بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی اسلام والی ہدایت والی زندگی عطا فرما اور ہمیں ایسے حاصل کی تمنا میں نہ ڈال جس کا انجام ذلت کے سوا کچھ نہ ہو۔ اے میرے مالک ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ نصیحت کیجیے، شرمندہ نہیں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نامحرم شخص اسے نہ دیکھے۔ فیثاغورس کا قول ہے، تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما، جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ ماں کی کمی ہر عمر میں رلا دیتی ہے، یا اللہ میری ماں کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ پاک کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، آخری دم تک کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں۔ ایک پیاری سی دعا جو ہر وقت کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو معاف فرما، ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم کتنے ہی طاقتور امیر ترین بن جائیں لیکن زندگی کا ایک لمحہ بھی روک نہیں سکتے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ ایک نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ ماں سے بڑھ کر نام کیا ہوگا؟ اس نام کا احترام کیا ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے ہے جنت، ہائے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ مومن صرف اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ ہر بندہ اس بات پر ضرور غور کرے کہ وہ رات دن جن کاموں میں الجھا ہوا ہے، اس کا رب تعالیٰ کے دین کو اور اس بندے کی آخرت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ جب بھی صبح اٹھیں تو یہ عزم ضرور کریں کہ آج کے دن میں نے اپنے خالق کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی اور نہ ہی اس کی مخلوق کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینی ہے، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا کریں۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ جتنے آسان احکامات اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، پوری کائنات میں کسی کے نہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو اور ہمارے باپوں کو، ماؤں اور اہل و عیال کی گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صرف کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح دینا بھی شرک ہے۔ ایک ایسا دوست بھی ہونا چاہیے جو پوچھے آپ کا اور آپ کے ایمان کا کیا حال ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، کہیں گناہوں میں تو پھنسے ہوئے نہیں؟ چلو آؤ مل کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین جانیے اس طرح کے دوست کا ہونا خوش نصیبی سے کم نہیں، اور اس طرح کے ساتھی نایاب ہوتے ہیں
جو قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ یوں جلاتے ہو جیسے ثواب ملتا ہے، دل ہے میرا کسی دربار کا چراغ نہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کا عملی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دعاؤں کو یقین کی جتنی مضبوط ڈوری سے باندھ کے بھیجیں گے، یقین جانیے یہ اتنی ہی شاندار قبولیت لے کر لوٹیں گی انشاءاللہ۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سوری کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دین کا خیر خواہ رہے۔ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مسئلہ آئے، وہاں بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حق بیان کرے۔ منقول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں، وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی ہو وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جسے استخارہ کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں ہوگا، اور جسے مشورہ کرنے کی سعادت ملی وہ درستی سے محروم نہیں رہے گا۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1 راز کو راز رکھنا، نمبر 2 بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3 فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ جل شانہ کی محبت ہوتی ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ 313 کو بدر میں 1000 کے مقابلے میں فتح دینے والے مالک کائنات فلسطین کی بھی غائبانہ مدد فرما، آمین۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ مصیبتوں میں مت گھبرائیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ ہر جگہ خوشی، محبت اور امید ایسے بانٹیں کہ آپ سے ملاقات ہر کسی کے لیے زندگی کا خوشگوار لمحہ ہو۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ زندگی کچھ تو بھرم تو میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے تو میرے سامنے عیاں نہ کر۔ بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کو وقت دیں، ان کی قدر کریں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں، اور والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ درود شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹنے سے زندگی رکتی نہیں ہے، جیسے گھڑی خراب ہونے سے کبھی وقت رکا نہیں کرتا۔
लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अक्ल का अंदाज़ा उम्र से नहीं लगाया जा सकता। कितने बच्चे रोशन दिमाग होते हैं और कितने बड़ी उम्र वाले भी अक्ल से पैदल होते हैं। ऐ अल्लाह, हमें गरूर, तकब्बुर, मुफलिसी, बद-इखलाकी, रियाकारी से महफूज फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इंसान की इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। बेहतरीन तनकीद वो होती है जिसके ज़रिए दूसरों की अना की बजाय उनके ज़मीर को जगाया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी। अगर तुम्हें एक दूसरे के एमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। रब ताला ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो और दूसरों के ऐबों को भी छुपाने की आदत डालो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और ज़ुबानें दूसरों के पास भी हैं। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलें। गुनाह दिल की ज़मीन को बंजर कर देते हैं। बेटियों और चिड़ियों में कोई फ़र्क नहीं होता। जब बोलती हैं तो कायनात में हर सू ज़िंदगी के रंग बिखर जाते हैं। जब खामोश होती हैं तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है।